الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم رب صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، پھولوں کی نظر آقا تیرے پسینے کی طرف ہے، کعبے میں جو پہنچا تو کھلا راز یہ ناصر، کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں رسول کی، عبادت لاکھ وہ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ وہ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، حضور امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین شافع محشر محبوب دلبر ساقی کوثر، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی بیواؤں کے آقا آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب المرجب اسلامی مہینوں میں سے بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رجب شریف کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس ماہ مقدس کی ایک اپنی عظمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو اللہ رب العزت کے پیارے آقا محبوب خدا یہ دعا مانگتے، اللہم بارک فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ماہ مبارک کا آغاز ہے، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا ہے محبوب خدا کی، پیغمبر خدا کی، امام الانبیاء کی، بڑی خوبصورت دعا ہے۔
ہر مہینے میں عمل کرنے کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن مہینوں میں عبادت کریں تو ان مہینوں میں عبادت کا اپنا ہی اجر ہے۔ آئیے بڑی خوبصورت دو حدیثیں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوہ قاف، اس کائنات میں ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ قاف کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس پہاڑ کے پچھلے جانب ایک وسیع سرزمین ہے۔ کتنی بڑی؟ آقا فرماتے ہیں 7 زمینوں کو اکٹھا کیا جائے تو 7 زمینوں سے بڑی سرزمین وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ لگائیں خدا کی ایک زمین کتنی بڑی ہے، 7 زمینوں کا حال کیا ہوگا۔ اور آقا فرماتے ہیں 7 زمینوں کی وسعت یعنی چوڑائی ایک طرف، کوہ قاف کے پچھلے کا حصہ ایک طرف، وہ 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ خالی ہے؟ حضور فرماتے نہیں، وہ ساری زمین رب کے فرشتوں سے بھری ہوئی ہے۔ کتنے فرشتے ہیں؟ اب مسجد میں جتنے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ کر بیٹھ جائیں، بڑے سے بڑا میدان کیوں نہ ہو، کوئی پانی کا قطرہ گرائیں یا سوئی گرائیں تو مشکل ہے کہ کسی کے سر پہ یا کندھے پہ گرے، نہیں تو نیچے گرے گی۔ حضور فرماتے ہیں 7 زمینوں سے بڑی وہ زمین ہے، اس زمین میں خدا کے فرشتے ہیں۔ کتنے؟ آقا نے فرمایا اتنے فرشتے ہیں اگر اوپر سے کوئی سوئی گرائی جائے تو کسی نہ کسی فرشتے کے سر پہ گرے گی، نیچے نہیں گرے گی۔ حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، رجب کے مہینے میں جب جمعرات آتی ہے، یہ فرشتے شام سے لے کے صبح تک اپنے رب سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ ماہ کی عظمتیں سنتے جائیے حضور کے غلاموں۔ کوہ قاف کے پچھلے کا حصہ، 7 زمینوں سے بڑی سرزمین، کون ہے؟ اللہ کے فرشتے۔ کتنے؟ تعداد اتنی ہے کہ گنتی سے باہر ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ جب رجب کا مہینہ آتا ہے، جمعرات کا دن آتا ہے، سارا دن ساری رات رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں، کس کے لیے؟ فرمایا امت مصطفیٰ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کس چیز کی کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے، اللہ اپنے محبوب کی امت پہ رحمتوں کا نزول فرما دے۔ اب دعا کرنے والے فرشتے ہوں، قبول کرنے والا خدا ہو، جس کے حق میں دعا کی جائے وہ محبوب خدا کی محبوب امت ہو، رب کی لاڈلی اور حضور کی پیاری امت ہو، قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضور فرماتے جب جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے، جمعے کا سورج نکلتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں مجھ خدا کو اپنی عزت و جلال کی قسم، جس نے مجھ رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، میں خدا نے تمہاری دعاؤں کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ ماہ رجب کی برکتیں، پورا مہینہ، پورا سال نہیں، رجب کا مہینہ، پورا مہینہ نہیں، صرف رجب کی 4 جمعراتیں۔ تو ہمیں چاہیے اس ماہ مقدس میں کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے رب کے فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں، جن کی بخشش اور جن پہ رحمتوں کی دعائیں رب کے فرشتے کرتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک سنیے، مجالس الابرار کتاب ہے، اس کتاب میں محبوب خدا علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے جنت کی سیر کی۔ یہ معراج شریف کا مہینہ ہے، انشاءاللہ حضور کے سفر معراج کا تذکرہ کریں گے، لیکن آج کی نشست میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ماہ رجب کی فضیلت۔ حضور نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے جنت کی سیر کی، جنت میں ایک نہر دیکھی، جس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، جس نہر کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ فرمایا غلاموں اس نہر کی ٹھنڈک برف سے بھی زیادہ ہے اور اس نہر کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے کتنی جنت کی نہر اتنا ہی کافی ہے، جنت میں ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے بڑھ کر ٹھنڈی ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کریم آقا فرماتے میں نے پوچھا جبریل یہ نہر کن لوگوں کو نصیب ہوگی؟ اب جو توجہ سے سنے گا وہ سبحان اللہ بھی بولے گا، اور سننے کے بعد وہ لوگ بننے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جبریل اتنی خوبصورت نہر جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے،
جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، جبریل امین یقیناً لوگوں کو ملے گا۔ جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی امت کے ان خوش نصیبوں کو ملے گا جو رجب کے مہینے میں آپ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہتے ہوں گے۔ تو اندازہ لگائیے، حضور کی حدیث آپ نے سنی ہے، رجب کے مہینے میں حضور پہ جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، آقا گارنٹی دیتے ہیں قیامت والے دن اللہ جنت میں وہ نہر عطا فرمائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں اس نہر کی مٹھاس نصیب ہو تو کثرت کے ساتھ اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہا کرے۔ اسی حدیث کے تصدیق کرتے ہوئے اور اپنے محبوب کریم کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے، جنت کی اس نہر کو طلب کرتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ آپ بھی پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ عزیزان گرامی، اسی ماہ رجب کی 3 تاریخ کو محبوب کریم علیہ السلام کے ایک عظیم عاشق، خیر التابعین، خیر القرون میں ایک عظیم نام حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے۔ ماہ رجب کی 3 تاریخ کو حضرت سیدنا اویس کرنی کا ذکر کرنے کا مقصد اپنے لیے کچھ عمل کی بات سیکھنا ہے۔ حضرت اویس کرنی کون ہیں؟ محبوب خدا مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک کرتے کے بٹن کھولے، توجہ ہوگی تو سبحان اللہ بولیں گے آپ، پہلے سن لیں، جملہ سن لیں۔ آقا کریم نے کرتے کے بٹن کھولے، بعض فرماتے کہ حضور نے مزمل کی چادر کو اتارا، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا غلاموں، پوری دنیا کو ٹھنڈی ہوا مدینے سے جاتی ہے، جس کو مدینے سے آتی ہے وہ بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا پوری دنیا میں ٹھنڈی ہوا مدینے سے جاتی ہے، غلاموں مدینے میں ٹھنڈی ہوا یمن سے آتی ہے۔ آقا یمن سے ٹھنڈی ہوا کیوں آتی ہے؟ میرے آقا لجپال نبی فرمانے لگے، فرمایا یمن میں میرا غلام رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ یمن میں رہ کے میری محبت کے گیت گاتا ہے، اس کی محبت کی خوشبو مدینے میں مصطفیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، جو جہاں ہو کہیں بھی ہو، شاعر نے تصدیق نہ کی، شاعر کہتا ہے جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے 2 صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئے نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ حضور نے اپنی زبان سے عقیدہ دیا، کوئی بدبخت یہ نہ کہے نبی کو کہیں سے پکارو، پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت نہ ٹیلی فون کا دور ہے، نہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کسی بھی طرح کا آن لائن سسٹم موجود نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سائنس کی ایجاد بعد میں ہے، رب نے اپنے محبوب کو جو شانیں عطا کی ہیں وہ کئی ہزار سال پہلے کی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یمن میں اویس رہتا ہے، میری محبت کے گیت گاتا ہے، اس کی محبت کی خوشبو مدینے میں آتی ہے۔ حضرت اویس کرنی کی شان پتہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو فرماتے ہیں، فرمانے لگے اگر زندگی میں کبھی اویس سے ملاقات ہو، اویس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ اور اویس کرنی کو یہ مقام ملا کیسے، ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اویس اب حضور امتی کی تربیت فرما رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے اگلا پیغام یہ ہے، اگر کوئی نیک مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا حضور کا طریقہ ہے، حضور کی تربیت ہے۔ فرمایا اویس کرنی سے ملاقات ہو نا تو اویس سے اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ دوسری حدیث سنیے، حضور کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب خدا علیہ السلام نے اپنا مبارک جبہ دیا، فرمایا عمر زندگی میں جب کبھی ملاقات ہو اویس سے کہنا میرے رب کی بارگاہ میں میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اب حضور تو جانتے ہیں اویس کرنی کتنا محبوب ہے۔ حضرت اویس کرنی کا مقام پتہ کیا ہے؟ آپ کے بدن پہ برس کا مرض ہے۔ حضور اس بیماری کی نشاندہی اپنے صحابہ کو کرواتے ہیں، فرمایا صحابہ اویس کے بدن پہ برس کا مرض ہے، تندرست ہو گیا ہے، اس کی بھی بڑی پس منظر ہے۔ حضرت اویس کرنی برس کے مرض میں مبتلا ہوئے،
دعا پتہ کیا کرتے ہیں؟ مالک ساری بیماری دور کر دے، تھوڑی سی باقی رکھنا۔ یہ عاشقوں کا جملہ عاشقوں کو سمجھ آئے گا۔ مولا ساری بیماری ختم کر دے، تھوڑی سی باقی رکھنا۔ کسی نے کہا اویس تو واقعہ ہی دیوانہ ہے، اویس تو واقعہ ہی مجنون ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں مالک مجھے شفا دے دے، تو کہتے ہیں میری بیماری کو باقی رکھنا۔ اب محبت سے سننے والا بولے گا اویسے کرنی فرمانے لگے یارو تمہیں پتہ نہیں ہے، جب رات چھا جاتی ہے دنیا سو جاتی ہے، اویس مصلی پہ وضو کر کے آ جاتا ہے۔ جب تہجد کا وقت آتا ہے میرا خدا اویس سے پوچھتا ہے بتاؤ اویس تیرا حال کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی فرماتے اس لیے کہتا ہو ساری بیماری ختم نہ ہو۔ کیوں ختم ہو جائے گی؟ حال پوچھے گا نہیں مالک، بیماری تھوڑی سی باقی رہے، وہ مجھ سے اویس کا حال پوچھتا رہے، اویس بتاتا رہے، محبت کا سلسلہ چلتا رہے۔ یہ شان ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہاں اویس سے ملنا ہے۔ زمانے کے لوگ کہنے لگے کون اویس جو دیوانہ ہے جسے لوگ پتھر مارتے ہیں؟ کون اویس جو مجنوں کی طرح زندگی گزارتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اور لوگوں جس اویس کو تم ناکارہ کہتے ہو تمہیں کیا پتہ ہے ہمارے آقا کا کتنا پیارا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت مولا علی شیر خدا حضرت اویس کرنی سے ملنے کے لیے گئے۔ بکریاں چر رہی ہیں، سیدنا اویس کرنی ایک ندی کے کنارے رب کی بندگی میں مصروف ہیں۔ کہاں اویس یہ کیا بات ہے؟ بکریوں کو چرانے کے لیے چرواہا ہر وقت سر پہ ہو تو چرتی ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تیری بکریوں کی حفاظت بھی کوئی نہیں کر رہا، چر بھی خود رہی ہیں۔ اویس کرنی فرمانے لگے جس دن سے اویس نے اس رب سے یاری لگا لی ہے اویس کے سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ حضرت اویس کرنی سے حضرت عمر بن خطاب مولا علی نے کہا آقا کا یہ جبہ ہے، حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا تو کیجیے۔ حضرت اویس کرنی نے جبہ رکھا سامنے، مولا تیرے محبوب کے جبے کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ یہ 14ویں صدی کا کوئی مشرک ہے؟ نہیں، یہ حضرت اویس کرنی وہ ہیں حضور کے صحابہ کے بعد اس کائنات میں افضل ترین مقام جن کا ہے۔ حضرت اویس کرنی وہ ہیں جن سے دعا کروانے کا حضور خود فرماتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی وہ ہیں جن کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب اور مولا علی شیر خدا جیسے خود چل کے جاتے ہیں۔ سجدے میں سر جھکایا، دعا کی۔ ایک وقت گزر گیا، حضرت عمر بن خطاب مولا علی فرماتے ہم ڈر گئے کہ شاید حضرت اویس کرنی کے وجود سے روح پرواز کر گئی۔ اب یہاں پہ اور بات بتاؤں، صحابہ فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی پوچھتے ہیں دیوانہ وار روتے ہیں میرے محبوب نے مجھے سلام بھیجا ہے، میرے آقا نے جبہ مجھے بھیجا ہے۔ فرماتے عمر بتاؤ حضور کی مبارک پیشانی پہ بال کتنے تھے؟ ہم کہتے ہیں اویس حضور کو دیکھا تو ہے ساری زندگی گنے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے حضور کے حسن کی وہ نشانیاں بتائیں جو ہم نے دیکھ کے بھی کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ فرماتے بڑا وقت گزر گیا، اس ڈر کی وجہ سے آگے گئے کہ کہیں روح نکل نہ گئی ہو، اتنی مستی طاری تھی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے سے سر اٹھایا، قدموں کی آہٹ کو سنا، کیا کہا کہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے عمر علی اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے حضور کی ساری امت کو بخشوا کے سر اٹھاتے۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی یہ چند ایک جملے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ سرکار کے صحابہ نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ اویس کو اتنا مقام کیسے نصیب ہوا؟ آج کی نشست میں اپنے نبی کے 2 جملے سن لیں۔ آقا کریم نے فرمایا اویس کی بوڑھی ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، اس وجہ سے رب نے مقام عطا فرمایا۔ اور دوسرا اہل علم فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کو اتنی شان اس لیے ملی تھی کہ اپنے نبی سے سچا عشق کیا ہے۔ تو پیغام یہ ملا ہے جو حضور سے عشق کر لیتا ہے پھر آقا اس کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی آج کی نشست کی تیسری اور آخری بات، پہلی بات ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے ہوئی، دوسری بات ماہ رجب میں
حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی ضمن میں آپ کی بارگاہ میں چند جملے عرض کیے تو آپ کی سیرت سے پیغام کیا ملا؟ بوڑھی ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، رب راضی ہے۔ دوسرا پیغام یہ ملا ہے اویس کرنی کو رب نے اتنا مقام اس لیے دیا ہے کہ اپنے نبی سے عشق کرنے میں سچے ہیں۔ اگر آج ہم بھی حضور سے عشق کرنے میں سچے ہو جائیں تو رب ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، حالیہ دنوں میں یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یہود و نصارہ کبھی بھی ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور قرآن مجید کا فیصلہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر کے دیکھو یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ جب تم کافر ہو جاؤ گے پھر تم سے خوش ہو جائیں گے۔ ہمارے رب کا پیغام یہ ہے، اور دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کائنات کی کسی طاقت سے اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر دین اسلام سے ہے۔ ڈر پتہ کیوں ہے؟ دین اسلام میں پاور ہے، دین اسلام میں حقانیت ہے، دین اسلام کو رب نے قوت اور مضبوطی عطا فرمائی ہے۔ حالیہ دنوں میں سویڈن کے بدبخت دنیا کے لعنتی کتوں نے قرآن مجید برہان رشید کی بے حرمتی کر کے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنے کیا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، قرآن مجید کو شہید کر کے، قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے قرآن کی عظمتوں کا بگڑا کچھ نہیں ہے۔ محمد کا قرآن کل بھی تر و تازہ تھا، مصطفیٰ کا قرآن آج بھی تر و تازہ ہے۔ اور اگلا جملہ یہ بھی یاد رکھیے، مٹائیں تو اس چیز کو نا جس کو مٹانے سے مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ رب فرماتا ہے قرآن کو نازل میں نے کیا ہے، قیامت تک قرآن کی حفاظت میں خدا ہی کروں گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ عرش کے رحمان نے لیا ہے، قیامت تک قرآن مجید کی حفاظت ہمارا رب فرمائے گا۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے نبیوں پہ صحیفے بھی اتارے، آسمانی کتابیں بھی اتاری، پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اپنی کتاب پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہے کہ یہ کتاب ویسے ہی ہے جیسے رب نے اتاری ہے۔ کیوں؟ ہر بندہ مانتا کہ اس کتاب میں تبدیلی ہوئی، ڈنڈی لگی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک امت ایسی ہے جسے مسلمان کہتے ہیں، پورے مجمع میں قرآن سر پہ رکھ کے قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے رب محمد کی قسم یہ قرآن ویسا ہی ہے جیسا رب نے 1400 سال پہلے آمنہ کے لال پہ نازل فرمایا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جس رب نے نازل کیا ہے وہی رب اس قرآن کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ تو رب نے حفاظت کرنی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ شاعر مشرق نے کہا تھا کہ گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ بھی زمانے نے نہ دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب تک مسلمان کا تعلق قرآن سے پکا تھا نا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ قرآن کو میلی نظر سے بھی دیکھے، پتہ تھا مسلمان زندہ جلا دیں گے۔ لیکن جب سے مسلمان اپنے قرآن سے دور ہوئے ہیں، غیروں نے اس عظیم قرآن کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے لیے دو پیغام آج کی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک پیغام یہ ہے کہ جہاں پہ موقع ملے دنیا کے کافروں کو بتاؤ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں، قرآن مجید کی عظمت کے پاسبان ابھی زندہ ہیں۔ جب تک ہمارے جسموں میں آخری روح کا آخری سانس موجود ہے اس وقت تک محمد کے قرآن، عظمت قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے، مصطفیٰ کے غلام عظمت قرآن کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا ہمارے لیے پیغام یہ ہے، اگر آج ہم قرآن کی تلاوت اور قرآن کو اپنے سینے سے لگانا شروع کر دینا تو کافر اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا تصور نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں درس قرآن، قرآن کے احکامات سننے، سنانے اور عمل کرنے کا تصور نہیں ہے۔ مسلمانوں کم از کم اپنے تائیں یہ تو کر سکتے ہو نا، خود قرآن کی تلاوت شروع کر دو، نسلوں کو حضور کے قرآن پڑھانا شروع کر دو، قیامت والے دن آمنہ کے لال تم سے راضی ہو جائیں گے، سرخروئی نصیب ہوگی۔ جس دور میں لوگ قرآن کی بے حرمتی کر رہے تھے
آقا فرمائیں گے یہ میرا وہ امتی ہے جو خود بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اپنے نسلوں کو بھی قرآن کی تلاوت کروا رہا تھا۔ نیت کریں آج کے بعد انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، درس قرآن سے محبت کیجئے، اپنی نسلوں کو درس قرآن دیجئے۔ کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے یہی تو کہا تھا نا، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نے امت کو پیغام دیا، اپنے نبی کی حدیث کا ترجمہ شاعری میں کیا۔ شاعر مشرق فرمانے لگے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ آج کی نشست کا خوبصورت پیغام آخری جملہ دینا چاہتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں تیری لا ریب روح کو تسکین ملے گی۔ کہتے ہیں مال بھی ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کر دے، رب تجھے تیری زندگی میں سکون عطا فرما دے گا، قرآن کی برکت سے زندگی میں سکون آ جائے گا۔ کیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تیری لا ریب روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ ہیں، ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن مجید کی حفاظت کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔